بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکاری اخبار نویس اس پہ بہت شاد نظر آتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا تو اس کے نتیجے میں عمران خان پر بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تعصب ایسی چیز ہے کہ اچھے کو اندھا کر دیتی ہے. یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ مقدد غیر قانونی مقدمات میں ملوث فیض حمید سب سے بڑھ کر جس چیز کے آرزومند تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا منصب تھا. عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے فیض حمید کو کبھی آرمی چیف بنانے کے بارے میں سوچا تک نہیں. ان کے موقف کو اگر مسترد بھی کر دیا جائے تو سامنے کا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا اقتدار ختم ہونے کے بعد جنرل فیض حمید پہ یہ عنایت کون کر سکتا تھا؟ ایک سے زیادہ ذمہ دار اخبار نویس دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ شریف خاندان کے ساتھ کی حمایت کے آرزومند تھے بلکہ اس سلسلے میں محترمہ مریم نواز سے ان کا رابطہ تھا. نواز شریف کو وہ وفاداری کا یقین دلا رہے تھے اور جب موقع ملا تو ان کی خدمت بھی انجام دی. پلیٹلیٹس کے ڈرامے میں سب سے زیادہ اہم کردار کس کا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک نجی لیبارٹری سے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے؟ اتفاق سے مجھے لیبارٹریز کا نام بھی معلوم ہے, اس کے منتظمین سے میری بات بھی ہوئی بہت پہلے, اور یہ نیک نام اور غیر سیاسی لوگ ہیں, ان کا کوئی تعلق سیاسی معاملات سے نہیں ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے ان کا نام لیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس تو خون کے چند دھبے یا چند قطرے لائے گئے اور فارم پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا. ظاہر ہے یہ کسی ایسے مریض کے تھے جس کے پلیٹلیٹس واقعی خراب تھے. انہوں نے سرٹیفکیٹ بنانے کا مطالبہ کیا, جو لوگ وہاں گئے اور ظاہر ہے جنرل فیض حمید کے لوگ تھے, اور وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے اس لیے بنا دیا کہ ممکن ہے اس پہ فارم پہ کسی کا نام نہیں لکھا تھا, جیسے میں نے عرض کیا, اس لیے بنا دیا کہ ممکن ہے اس کا تعلق نیشنل سیکورٹی سے ہو, یا کسی فوجی افسر کا معاملہ ہو, یا کوئی قصہ ہو ایسا, مطلب کسی جاسوس کا ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو فوج کے افسر جب جاتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں تو ان سے تعاون کیا جاتا ہے, کیا ہی جانا چاہیے عام حالات میں. ظاہر ہے اب ایک عام شہری کو کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. صرف یعنی نون لیگ کے لوگ نہیں شور مچا رہے تھے نواز شریف صاحب کی زندگی خطرے میں, پورا ملک اس اندیشے میں مبتلا تھا, اور عمران خان کی طرح نہیں. حالانکہ نواز شریف جو ہیں وہ نہایت ٹھاٹ باٹ سے جیل میں رہے تھے. ہر شب ان سے اگلی صبح کے ناشتے کا مینیو معلوم کیا جاتا تھا. ہر صبح کو دوپہر کے کھانے کا, ہر دوپہر کو رات کے کھانے کا ٹوکریوں میں بھر کر یہ کھانا لایا جاتا تھا. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ حمزہ شہباز اور نواز شریف اور مریم نواز جب جیل میں تھیں, شہباز شریف جب جیل میں تھے, ان کے لیے بھی ایسے ہی اہتمام کیا جاتا تھا. ان میں صرف شہباز شریف ایک ایسے شخص ہیں جو پرخور نہیں ہیں, باقی سب کی تو بڑی کمزوری ہے کھانے کی. اور ایک وسیع و عریض دسترخوان سجتا تھا, اور دوا دارو کا بھی بندوبست تھا بڑا, اور معمولی بندوبست نہیں تھا, ڈاکٹروں کی ٹیم موجود رہتی تھی. نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت اس ماحول میں دی گئی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو تھے. مطلب یہ تھا کہ بھئی ایک آدمی کی جان خطرے میں ہے. بعض لوگ حساس ہوتے ہیں, یہ بھی ظاہر ہے اندیشہ انہیں ہوگا کہ اگر کچھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر آ جائے گی. یہ سب کچھ جنرل فیض حمید کے صرف ایما پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ جنرل باجوہ بھی ان کی پشت پر کھڑے تھے. خواجہ آصف اور نجم سیٹھی بار بار شہادت دے چکے ہیں کہ 2019 کے موسم بہار میں
نون لیگ کے ساتھ معاملات طے ہو چکے تھے. وہ تو کرونا آ گیا بیچ میں، اور کرونا کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنا پڑا. لہذا وہ، اور اس وقت پھر انہوں نے مطلب یہ بھی تاثر لیا نواز شریف صاحب نے کہ ان کے ساتھ وعدہ کر کے توڑا گیا ہے. انہوں نے کمپین بھی چلائی اور کیسی کیسی تقریریں کی، اور اس سے پہلے خواجہ صاحب کیا کیا کچھ ارشاد نہیں فرما رہے تھے. نہ صرف جنرل باجوہ ظاہر ہے اور ان کی جنرل فیاض حمید کی ایما پر، نہ صرف انہیں جیل سے ایک بڑے اسپتال میں منتقل کیا گیا اور وہاں ان کے لیے بڑے اعلیٰ درجے کے انتظامات کیے گئے، بلکہ ان کی تیمارداری کے لیے ان کی صاحبزادی کو بھی ضمانت پر رہا کیا گیا. اس طرح ان کی ناز برداری کی گئی جیسے وہ میدان جنگ میں زخمی ہو کر آئے ہوں، جیسے انہوں نے عمر بھر ادیب رضوی کی طرح اور عبدالستار ایدھی کی طرح ملک کی خدمت انجام دی ہو. عمران خان اور ان کی ہمشیرہ علیمہ خان مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل فیاض پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. عمران خان اگر ملبس ہوں تو اس مطالبے پر اصرار کیوں کریں؟ روایت یہی ہے کہ فوجی افسروں کا جو کورٹ مارشل ہے وہ فوجی عدالت ہی میں ہوتا ہے، چنانچہ اب بھی ایسا ہی ہوگا. کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے پر البتہ کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ حقائق قوم کے سامنے آئیں. عمران خان اگر قصوروار ہیں تو بھی عوام کو علم ہو اور شرح و بسط کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ علم ہو. اگر نواز شریف اور مریم نواز سے جنرل فیاض کا رابطہ تھا تو وہ بھی واضح ہونا چاہیے. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اگر یہ قصہ علم نشرہ ہوا تو عمران خان سے زیادہ نواز شریف اور محترمہ مریم نواز پہ حرف آئے گا. اس وقت چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں ڈھیر ہیں، چنانچہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ بچ نکلیں. مگر تابقہ ہے، آخر کب تک؟ تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز چھپا کر نہیں رکھ سکتی. دیکھیے، شریف خاندان اور زرداری خاندان تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہونے والے ہیں. خلق خدا ان سے بیزار ہے، اور دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. جس پارٹی کے تجویز کردہ وزیر اعظم جو ہیں، موجودہ وزیر اعظم، ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہو چکے ہوں، اور جس دن فرد جرم پیش کرنی ہو وہ ایف آئی اے کے افسروں کی گواہیاں موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں. یعنی گواہ بھی موجود تھے، وعدہ موجود تھے، ڈاکومنٹس بھی موجود تھے. اس کی پوری تفصیل ہے، کسی وقت میں آپ سے عرض کر دوں گا اس کی. کس نے وہ ساری تحقیقات کی، کس نے وہ مسودہ لکھا، کس طرح کچھ لوگ پراسرار طور پر دنیا سے چلے گئے، کس طرح لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس کی کسی دن تو تفتیش ہوگی، کسی دن تو راز سارے کھلیں گے. پارٹی کے سربراہ ایک ایسے شخص ہیں جناب نواز شریف صاحب، جو اعلانیہ کہہ چکے ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، کہ اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو کیا تکلیف ہے. اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ 1954-55 میں اعتزاز حسین کی گواہی موجود ہے کہ 5,000 روپے انکم ٹیکس انہوں نے دیا تھا. 5,000 روپے انکم ٹیکس تو سال کا جو معمولی اخبار نویس ہیں اور 1 لاکھ روپے سے کم تنخواہ پانے والے ان کا کٹتا ہے. 5,000 روپے انکم ٹیکس. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملک سونپ دیا گیا ہے. دیکھیے، وقت ان کا آ چکا، جیسے الطاف حسین کا آ چکا تھا، جیسے پیپلز پارٹی کی تحریل ہو رہی ہے، اور آخرکار رخصتوں نے ہونا ہی ہے. اخبار نویسوں سے گفتگو کی ہے عمران خان نے. باقی جو اور بھی اہم موضوعات ہیں، مثلاً وہ نتاشا خاتون کا مسئلہ ہے، 5 کروڑ روپے میں معاملہ طے ہو گیا مظلوم اور مجروح خاندان کے لیے. اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ ساری ریاست، سارے بارسوخ لوگ ان پہ پل پڑے اور انہوں نے مجبور کر دیا. اس پہ بات کریں گے شام کو انشاءاللہ. عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو صرف اس لیے بچایا جا رہا ہے. دیکھیے، جنرل باجوہ شریک تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا. بچایا جا رہا ہے کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹانے میں مدد کی. ان کے الفاظ ہے رجیم چینج میں. انہوں نے کہا
کہ نیب کے چیئرمین جنرل نذیر بٹ، انعام شاہ اور تفتیشی افسر کو وہ عدالت میں لے کر جائیں گے۔ ملک میں خاموشی ہے، دہشت کا دور دورہ ہے۔ وکلاء انجمنوں نے پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ صدیق جان کے بقول انہیں ترغیبات دی گئی ہیں۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے حامی وکلاء اور بیرسٹر اعتزاز حسن کی ایسی مستثنیات کے سوا سب کے سب چپ ہیں۔ اطلاعات بہرحال یہی ہیں کہ عمران خان کے کورٹ مارشل کے لیے کاغذی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حالات مگر اس کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے۔ شریف اور زرداری خاندان جس قدر بدنام اور نامقبول ہیں، عمران خان اتنے ہی مقبول، اتنے ہی حد العزیز ہیں۔ ایک لیڈر نہیں، 70% سے زیادہ آبادی کے نزدیک وہ ایک ہیرو ہیں، اور 2022 کے ضمنی الیکشن میں یہ بات ثابت ہو چکی۔ پھر یہ کہ ان کی ذاتی دیانت اور شجاعت ضرب المثل بن چکی ہے۔ وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں مقبول ہے۔ مغرب میں ان کے خلاف غیر قانونی اقدامات اور ان کی پارٹی کے خلاف دھاندلی پہ آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں۔ آدمی کی ایک تدبیر ہوتی ہے، ایک تدبیر آدمی کی ہوتی ہے اور ایک پروردگار کی منشا۔ زیادہ بڑے دائرے میں جائزہ لیا جائے تو عمران خان کے خلاف کارروائی بہت مشکل دکھائی دیتی ہے اگر بڑی پکچر دیکھی جائے۔ عمران خان کی آج جب سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تو انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تو کیا کہا ڈی جی صاحب نے؟ خان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا فوج پوری قوم کی ہے، کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار۔ اس پہ انہوں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ عمران خان نے کہا، نواز شریف کے ساتھ لندن میں تحریری معاہدہ کیا گیا، اسی کی وجہ سے میں اور میری بیوی جیل میں پڑے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران عمران خان اچانک اٹھے اور نیب کے تفتیشی افسر کے پاس آئے اور اس سے کہا، تم نے جو کیسز بنائے تمہاری وجہ سے میں اور میری بیوی جیل میں ہیں۔ جب میں باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو چھوڑوں گا نہیں، تم دونوں کو عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا 9 مئی کی سی سی ٹی وی، یہ بات وہ مستقل دہراتے رہتے ہیں اور یہ بڑی دلیل ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج جن کے پاس ہے وہ سامنے لائیں۔ 9 مئی ہماری پارٹی کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ فوجی قیادت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جاؤ۔ شہباز شریف کے خلاف 24 ارب کے منی لانڈرنگ کیس بے شک ہم نے بنایا، باقی سب کیس پرانے ہیں۔ یہ ملک کا پیسہ ہے۔ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے انہوں نے قوانین بنائے۔ اپنی پارٹی کے اختلافات کے بارے میں بھی سیاسی ظاہر قیادت نے، پارٹی قیادت نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ پارٹی سے کہتا ہوں کہ علی امین کو انڈرمائن نہ کریں، علی امین کو یعنی سبٹاج نہ کریں، ان کے خلاف سازش نہ کریں۔ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے۔ لوگ علی امین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں، وہ بعد میں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، یعنی جو لوگ علی امین کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا۔ باقی انشاءاللہ شام کو، رات کو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔